السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور نمازیں کیسے پڑھتے رہے، ایسے پڑھتے رہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو یعنی یہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے رہے۔ یہ تو ناظرین ہر بندے کو اس بات کا علم ہوگا، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا غوث پیر تو مانتے ہیں، ان کے نام پہ کھیرے تو کھاتے ہیں، کیا کچھ کھاتے ہیں، لیکن ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا تو دور کی بات ہے، اپنے غوث اپنے پیر کی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس کھیرے کھانے کے لیے۔ یعنی وہ بھی رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے۔ آج ناظرین ہم آپ کو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ سنائیں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی، دونوں کی زبانی ہم یہ گفتگو سنوائیں گے کہ وہ کیسے بندے تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو اقبال دیکھتے ہیں۔ کی والدہ کے بارے میں ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی، اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔
ایسے کئی مثال ملتے ہیں. جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے. اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قربانی تھی, پلاننگ تھی ان کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی, لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. انہوں نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ, 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو, اسے خرچ مت کرو, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا. ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے. 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے. 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے. 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے. پھر چند سال گزرتے ہیں, پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے. تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں. لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے. مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان, تقریباً 30 سال کا نوجوان جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن, وہ سب سے بہترین عالم تھا. وہ اس سے کافی متاثر ہوتے. پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں
وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح, میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ. ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. سٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے, میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی. تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے. یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے. آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں, ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں, دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے, دروازے کھلے ہیں. ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا. جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے, آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں, حضور غوث العظم میرے اور آپ تھے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. اب میں ان کا مرید ہوں, میں حنفی ہوں, میں رفع یدین نہیں کرتا. میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے. استغفر اللہ العظیم. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے. جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی, کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی. جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی, وہ بھی محفوظ کر لی. رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے, جو ختم ہو جائے, قیامت تک زندہ رہے. تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے.
تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا. لفظ شیعہ اگر آ گیا ساتھ تو اس سے کوئی دو زخمی لگ جاتی. شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، وابستگی محبت رکھنے والے گروہ کو کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آیا ہے شیعہ کا، اور ہمارے کے درود پاک اولیاء اللہ کی طریقوں میں بھی اشیاء و احزاب ہی کے الفاظ آتے ہیں. اس لفظ میں کوئی کباہت نہیں ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں تشخص جس طرح کے چاہیں رکھیں، عنوان جو چاہیں رکھیں، نماز پڑھنے کے طریقے جو چاہیں رکھیں، وضو کرنے میں کیا فرائض ہیں کیا نہیں ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں، جو چاہیں رکھیں. بس ایک بات، صرف ایک بات میری درخواست سمجھ لیں، اللہ رسول کے نام پر، اے عزیزان محترم اہل تشیع کی نوجوان نسل، خدا خدا کے رسول کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر، مولا علی شیر خدا کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر، وہ اہل بیت اطہار جن کے در کا میں کتا ہوں، جن کے دروازوں سے ٹکڑے کھا کے میں ساری زندگی پلتا ہوں اور پلتا رہوں گا، اور جن کی شفاعت کا امیدوار ہوں قیامت کے دن، ان کے نام پر کہتا ہوں. باقی شناختیں رکھیں، بس ایک صحابہ کرام کی گستاخی کے عمل پر لعنت بھیج دے، اس کو ترک کر دے زندگی سے. خلفائے راشدین صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا مولا علی شیر خدا کو ناراض کرے گا قیامت کے دن، دیکھنا. سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کرے گا، حسنین کریمین گریبان پکڑ لیں گے، معاف نہیں کریں گے. وہ کہیں گے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، تم نے ہمیں آپس میں دشمن بنا دیا، ہمیں معاذ اللہ آپس میں اتنا گرا ہوا لوگ طبقہ بنا دیا آپ نے. بس یہ درخواست ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہی بات. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. ناظرین، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے نماز پڑھتے رہے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. خیر ناظرین، اگر آپ ان کی کنیت الطالبین اٹھا کر دیکھ لیں تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی بات کہی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے ولی کون ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی. انہوں نے کیا کہا ہے، کہنے لگے ہیں کہ اگر اونٹوں کی لمبی قطار لگی ہو اور سارے نمازی اور آخر والا بے نمازی ہو، اس بے نمازی کی وجہ سے اگر ان میں سے آگے والا کوئی دنیا سے چلا جائے تو میں اس بے نمازی کی وجہ سے ان کا بھی جنازہ نہ پڑھاؤں. یہ بھی بات انہوں نے لکھی ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے، انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ نماز کی کسی کو بھی معافی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، بہت بڑا تخت لگا ہوا ہے. اس ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ شیطان یہ تو کہہ سکتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کہ میں رب ہوں، لیکن یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری تصویر کے اوپر اتنے پہرے لگا دیے، شیطان میری تصویر بن ہی نہیں سکتا. جس کو بندے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب آئی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خواب آئی. خیر ناظرین، اب پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے خواب ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں سویا ہوں تو دیکھا اتنا بڑا تخت لگا ہوا ہے، تو مجھے کہا گیا پیر عبد القادر جیلانی آپ کیوں نمازوں کی چھٹی، آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیے گا. کہنے لگے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو عبادت کی معافی نہیں ملی تو میں کون ہوتا ہوں. اب آگے سے وہ کہنے لگا، یعنی شیطان کہنے لگا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے. تو اب پیر صاحب کا عقیدہ دیکھے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہنے لگے نہیں، میں اللہ کی رحمت کے ساتھ بچا ہوں. لیکن آج امت مسلمہ، آج کے بریلوی مطلب فکر کے مولوی حضرات وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو مشکل کشا کہنے لگ پڑے ہیں، کیا کچھ کہنے لگ پڑے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا و سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.